کراچی میں جو محنت سندھ حکومت کر رہی ہے، جو آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم وسائل تو ہے، آپ کو نہ NFC دیا جاتا ہے، نہ آپ کا حق دیا جاتا ہے، اوپر سے آپ جدوجہد لڑ رہے ہو تو نیچے سے یہ MQM والے بھی سامنے آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے دونوں وفاق کا بھی مقابلہ کیا، ان بدماشوں کا بھی مقابلہ کیا، اور اب کراچی کی عوام جان چکے ہیں کہ اگر ہم نے کراچی کو بچانا ہے، ہم نے PTI کو بگانا ہے، ہم نے دہشت گردوں کا جماعت کو بگانا ہے، تو اگر ہم نے ان سب کو بگانا ہے تو ہمارا کراچی کو بچانے کے لیے ایک ہی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے. MQM کا دہشت گردوں کا راج ختم ہو چکا، ایک نیا PTI کے شکل میں ایک نیا MQM سامنے آیا ہے. لیکن جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کیا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی آپ PTI کو اس سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کریں گے. اور جیسے آپ نے ان کو ملیر میں شکست دلوایا، جیسے آپ نے ان کو کماری میں شکست دلوایا، انشاءاللہ تعالی پورا کا پورا کراچی میں اس کو شکست دلوائیں گے. اور کراچی سے لے کے کشمیر تک ہم ان سلیکٹڈ کو بگائیں گے. خاص طور پہ اب جو افغانستان میں صورتحال سامنے آ رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان پہ ہوگا، اس کا ریاکشن پاکستان پہ ہوگا، اس کا بلو بیک پاکستان پہ ہوگا. اور اگر کہیں پاکستان میں اس کے بلو بیک کو ہمیں محسوس ہوگا، نظر آئے گا، تو وہ اس شہر کراچی میں ہوگا، جو پوری دنیا میں پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، تو وہ کراچی ہے. اگر افغانستان میں صورتحال بگڑتے ہیں تو ہمارے انوائرمنٹ میں اس کا اثرات ہوں گے. ہم اپنا تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنا پالیسیز بنا رہے ہیں کہ کیسے سندھ میں اور خاص طور پہ ہمارا کیپٹل میں کراچی میں ہم اس قسم کا ڈیولپمنٹ کر سکے، ہم اس قسم کا نظام تیار کر سکے کہ یہ انفلکس اور یہ جو بلو بیک آنے والا ہے، ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جیسے ماضی میں جب وہ دہشت گردوں کا جماعت کراچی پہ راج کر رہا تھا اور پورا ملک میں پھر دہشت گردی پھیل چکا تھا، اگر ایک جمہوری جماعت، عوامی جماعت یہاں کے نمائندے ہوں گے تو ہم یہ سارے جو مشکلات ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں گے. میں نے چیف منسٹر صاحب کو اسپیشل ٹاسک دیا ہے کہ آبویسلی پورا کراچی کے لیے بھی ایک ایسا حل نکالے جہاں ہم سیاسی انداز میں اب پورا چیک اینڈ بیلنس رکھ کے کراچی کے عوام کا مسائل کروا سکے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا نمائندہ چنا جائے، سیاسی نمائندہ چنا جائے جو پولیٹیکل ورکر ہو، جو وہاں کے عوام کا مسائل جانے بھی اور وہاں کے بیوروکریسی پہ، وہاں کے انتظامیہ پہ ایک چیک رکھ سکے، ایک ایکسیس ہو سکے، تاکہ عام پبلک کے پاس ایک بندہ ہو جو وہاں بیٹھا ہو، جن کے پاس وہ جائے اور اپنے مسائل نہ صرف بتا سکے، مگر پھر اس بندہ کا جو آؤٹ ریچ ہے، جو ایکسیس ہے، وہ وزیر اعلیٰ تک ہو، وہ ناصر شاہ صاحب تک ہو، وہ حکومت سندھ کا تک پہنچ سکے. اور ہم کچرا پہ جس طریقے سے پچھلے سالوں میں بہتری آیا ہے، اب جو ڈسٹرکٹس MQM کے قبضے میں ہوتے تھے کچھ دیر کے لیے، وہ ان کے قبضے میں نہیں ہیں. اس موقع پہ آپ نے یہ جو سالڈ ویسٹ بورڈ ہے آپ کے، وہ ان ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہاں بھی بہتری آئے گا. بڑے ٹرانسپورٹ کے منصوبے کرنے سے پہلے ہمارا یہ فوکس ہے، یہ کوشش ہے کہ ہم کراچی کے سڑکوں پہ ٹرانسپورٹ کے لیے بسز پہنچانا شروع کروا دیں. میرا خیال میں سال کے اینڈ تک یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ہر مہینہ، ہر 2 مہینے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. اگر اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا ہے تو اس میں اس حکومت کو کھڑا کرنے میں، اس حکومت کو منتخب کرنے میں کراچی کے سیٹس کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو سندھ پہ حملہ آور ہیں، جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے بعد
کشمیر کے بعد وہ ادھر کراچی یہ ادھر سندھ میں حکومت کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ ان کو دکھائیں گے کہ جیسے آپ نے ان کو ملیر میں اور کراچی میں شکست دلوایا ہے ویسے ہی ان کا مستقبل ہے. ہم نے بہت سے اس قسم کے سازشوں کا مقابلہ کیا ہے، ماضی میں بھی کیا ہے، آج بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے، اپنے بلبوتوں پہ کریں گے، اپنے جیالوں کے طاقت پہ کریں گے. اور یہ سارے جو سیاسی لاوارث ہے سندھ کا، جو پورا سیاسی کچرا کو ایک طرف اکٹھا کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جتنا بھی وہ ان کو اکٹھا کرے وہ بار بار کرتے رہیں، ہم بار بار ان کو ہرواتے رہیں گے. ہم